سب سے بڑی عید ہے اور اسے عید ولایت کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل پہ اللہ نے عید الفطر کو بھیجا، حج کی تکمیل پہ اللہ نے عید الاضحیٰ کو بھیجا، اور دین کی تکمیل کے لیے عید غدیر کو بھیجا۔ پورا دین مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا۔ مجھے بچنے کی توجہ چاہیے، میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس ممبر پہ آیا ہوں اور اتفاق کی بات ہے اس ممبر کے بھی 3 پائیدان ہیں۔ کہہ گیا ہوں تو پائیدان 3 ہیں، اور چوتھے نشست کے اوپر اس وقت آپ کے سامنے غدیر کو پیش کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ابھی سارے بچوں کی توجہ چاہیے، اور میں یہاں فوراً اس چوتھی نشست پہ نہیں آ سکتا تھا، مجھے ان پائیدان سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا۔ جب تک پائیدان سے نہ گزرے نشست پہ نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہ سارے مراحل طے کریں گے تو اس آخری منزل پہ انسان آتا ہے۔ نعمتوں کے بھی اللہ نے درجات بنائے، نعمتوں کے بھی درجات بنائے۔ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتوں کو اتمام پہ پہنچایا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے شروع ہوا، سب سے بڑی نعمت جو نعمت ولایت ہے، اللہ نے وہ ہمیں غدیر میں عطا کی۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ تکاثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ لام تاکید نون تاکید، 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے اس دن ضرور، یعنی روز قیامت، اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت سے متعلق سوال ہوگا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی ایسی نعمت ہے جس سے متعلق سب سے سوال ہوگا؟ امام معصوم سے پوچھا مولا کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب مانگے گا۔ کہ اگر کوئی سخی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جائے، بتاؤ میرے گھر میں کیا کچھ کھایا، تو کیسا محسوس کرو گے؟ کہ مولا اسے سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے سخی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو حساب کتاب مانگے میرے ہاں کیا کھایا؟ کہ اللہ نے سخاوت عطا کی ہے، وہ سخاوت کا عطا کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں حساب کتاب مانگے گا کہ کیا کھا کے آئے ہو، کتنا کھا، کیا سوال ہوگا؟ کہ ہم اہل بیت کی ولایت کا سوال کیا جائے، آل محمد کی ولایت کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، سب نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے کہ ولایت صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام بھی ولایت۔ عزیزان گرامی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ یہ جتنی آیات غدیر سے متعلق ہیں یہ ساری 5ویں سورے میں ہیں۔ اب اللہ نے انہیں 5ویں ہی سورے میں بھیجا، اور اس سورہ کے اندر کہتا ہے یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجیے، اسے پہنچا دیجیے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا تو کان رسالت جیسے انجام نہیں ہوا۔ مجھے اس بات پہ توجہ دلانی ہے۔ بعض اگر ممبروں سے جملہ کہہ دیا جاتا ہے جس سے میرا اتفاق نہیں ہے کہ اگر رسول خدا یہ کام نہ کرتے تو انہوں نے معاذ اللہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، ہے میرے پیارے رسول، محبوب ترین رسول اللہ کے رسول خدا ہیں، تو اللہ یہاں ڈانٹ نہیں رہا بلکہ دنیا کو سمجھا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے میرے رسول کے کام ہیچ ہو جاتے، ختم ہو جاتے اگر سارا دین پہنچانے کے بعد یہ دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا۔ جناب امیر کے ہاتھ میں نہ دیا جاتا تو پھر یہ دین ساری زحمتیں تمام ہو جاتی، ختم ہو جاتی، زحمتیں ہدر ہو جاتی اگر پیغمبر اسلام وہاں نہ پہنچاتے کہ جو دین کا وارث ہے، جو دین کا سنبھالنے والا ہے۔ تو یہ ڈانٹ نہیں ہے بلکہ اس پیغام کو پہنچانا مقصود ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی، میرے ساتھ چلیں گے۔
خدا کی قسم میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس وقت میرے سامنے نقشہ بنتا چلا جائے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں. حبیب خدا نے ایک مرتبہ غدیر, ابھی آپ کے سامنے بچوں نے مولانا نے بہت محنت کی, میں بہت آ کر ان کے لیے دل سے دعا کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 40 احادیث حفظ کروائیں. مولانا حسین نقوی صاحب نے اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے سنا کے گئے ہیں کہ میں گن رہا تھا باقاعدہ بیٹھ کے مسلسل اپنے پوروں کے اوپر کے کتنی حدیث. تو ابھی آپ نے پوچھا غدیر جہاں پہ پانی جمع ہو, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, خم کے مقام پہ حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی. حبیب خدا نے جیسے آیت نازل ہوئی, جو صحابہ ہیں قریب میں تھے ان سے فوراً کہا کہ مجمع کو جمع کرو, جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہیں آگے آئیں. انگریزی کے ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں جنکشن. کچھ لوگ پہنچ گئے اور مجھے سارے مجمع کی خاص توجہ چاہیے سے ایک مطلب کہ میں نے بڑی اس پہ محنت کی اور میری اپنی فکر کا نتیجہ اگر علماء کے دل کو لگے تو دعا ضرور دیجیے گا. جنکشن جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں چوراہا, جہاں پہ کئی راستے, چورنگی چوراہا, جہاں راستے جمع ہوتے ہوں, راستے متفرق ہوتے ہوں, جہاں سے کئی راستے نکلتے ہوں اسے چوراہا کہا جاتا ہے. انگریزی میں اسے جنکشن کہتے ہیں. ایک جنکشن پہ کئی راستے نکل رہے ہوتے ہیں تو غدیر جنکشن ہے. کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا کہ میں بات مکمل کر لوں گا. غدیر ایک جنکشن کا نام ہے, چوراہے کا نام. حبیب خدا نے کہا دیکھو یہاں سے سب الگ الگ راستوں پہ جا رہے ہیں. مکے سے آئے تھے, یمن جانے والا غدیر سے یمن جا رہا, مدینے جانے والا غدیر سے مدینے جا رہا, فلسطین جانے والا غدیر سے فلسطین جا رہا, عراق جانے والا غدیر سے عراق جا رہا, ایران جانے والا غدیر سے ایران جا رہا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو غدیر چوراہا تھا جہاں سے راستے نکل رہے تھے. عزیزان گرامی, اس زمانے میں چوراہا تھا جہاں سے راستے نکلتے تھے, اور آج عقیدوں کا چوراہا ہے, عقیدوں کا جنکشن ہے. بننے کی توجہ, میں پورا خونے جگر دے رہا ہوں, سارے بننے کی توجہ چاہیے, خونے جگر پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, عقیدوں کے جنکشن کا نام, عقیدوں کے چوراہے کا نام غدیر ہے. جہاں سے عقیدے پلٹ جاتے ہیں وہ غدیر ہے. پیغمبر فرما رہے تھے جو آگے چلے گئے واپس آئے, جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئے, سب غدیر پہ جمع ہو جائیں. عقیدے کا چوراہا غدیر ہے. جو غدیر سے آگے گیا اور اس نے کہا علی اللہ واپس آئے, غدیر چوراہا, عقیدے کا چوراہا, جو غدیر سے آگے نکلا اور کہنے لگا علی اللہ ہے کہو واپس آئے, جو پیچھے رہ گیا اور کہہ رہا تھا علی بندہ ہے آگے آئے. نہ علی اللہ ہے نہ علی بندہ ہے, علی مولا ہے. عقیدے کے جنکشن کا نام غدیر. یہاں ولایت کا فیصلہ ہونا کہ ہمیشہ جو بھی علی کو اللہ کہے گا کہو واپس آ جائے, اور جو علی کو بندہ کہے گا اس سے کہو آگے آ جائے. تو یہاں پہ حبیب خدا نے اعلان کرنا, میں پورا آپ کے سامنے نقشہ کھینچوں گا, اور کہ اللہ تعالیٰ سے مان لیں کہ سب سے آگے محرم آ رہا ہے, 200-250 زیادہ مجالس پڑھنا ہے, اور کہ اللہ آج میرا جو ہے وہ 4 دن سے مسلسل جشن پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا متاثر ہے. عزیزان گرامی, پیش کر رہا ہوں پورا نقشہ, کوشش کروں گا پروردگار میرے کوئی الفاظ میں خطا نہ ہو مجھ سے, میں نقشہ اس طرح سے پیش کروں کہ الفاظ صحیح پہنچ جائیں. عزیزان گرامی, میں ایک اور جملہ یہاں کہہ دوں کہ امام حسن مجتبیٰ جب جناب سیدنا صلی اللہ علیہ ہر روز احادیث نبوی اپنے نانا کی حدیث سنایا کرتے تھے, تو جناب سیدہ جناب امی سے کہتی تھی کہ ہمارا بیٹا حسن 3 برس کے سن میں بڑی فصاحت کے ساتھ نانا کی حدیث کو بیان کرتا ہے, میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو. تو جلدی آیا اور آنے کے بعد دروازے کے پیچھے چھپ رہے, اور جناب امام حسن مجتبیٰ جیسے ہی انہوں نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا, اب علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں, تو امام حسن مجتبیٰ کی زبان میں لکنت سی آنے لگی, تو فوراً کہا کہ مادر گرامی لگتا ہے مجھ سے کوئی زیادہ باعظمت موجود ہے, مجھ سے کوئی زیادہ باعظمت موجود ہے, کیونکہ میری زبان میں لکنت آ رہی ہے. فوراً جناب امیر باہر آئے, امام حسن مجتبیٰ کو گود میں لیا, آغوش میں لے کے اتنا چوما, اتنے بوسے دیے, کہا بیٹا وہی عصمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے آپ میں پوری موجود ہے. میں اپنے سادہ سے الفاظ کے اندر
الفاظ پر بدل کر بالکل کوشش کروں گا تاریخ کا پورا نقشہ پیش کروں. غدیر آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگی. ابھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ میدان غدیر میں ہیں. نقشہ بدلتا چلا جائے گا. حبیب خدا نے صحابہ سے کہا یہاں پہ ممبر لگایا جائے, مجھے اعلان کرنا. اب میرے سامنے اس وقت 150-200 افراد زیادہ موجود تو نہیں ہوگی. ایسا لیکن ابھی تو کتنا بڑا ممبر ہے. ممبر کے 3 پائیدان ہیں تو 200-250 افراد کے لیے میرے لیے ممبر کافی ہے. لیکن اگر یہی 2-3 ہزار کا مجمع ہو تو پھر مجھے بلندر ممبر کی ضرورت ہے. اور اگر 10-15 ہزار کا مجمع ہو تو ممبر اور زیادہ بلند ہونا چاہیے. اور اگر 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہو, بھائی ایک تو مجمع زیادہ تھا اس لیے بھی ممبر فرما رہے تھے ممبر اونچا ہونا چاہیے, اور دوسرے ذکر بھی کسی علی کا تھا. حبیب خدا نے کہا میرے لیے ممبر بنایا جائے. پیغمبر اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں, لوگ مجھے دیکھیں. لیکن آج ممبر بار بار تاکید کر رہا ہے اتنا اونچا ممبر بنا جتنا مجمع ہے یہ سارا دیکھے, کیونکہ آج سنانا کافی نہیں ہے, دکھانا ضروری ہے. آج دکھانا بہت ضروری ہے. غدیر ہے نا تو تمام کے تمام صحابہ تیاری کرنے لگے. کہا یا رسول اللہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا بلانا آسان نہیں ہوگا, تو کیسے بلایا جائے؟ دیکھیں مائکرو فون نہیں ہے, لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اس زمانے میں, کیسے جمع کرنا ہوگا؟ تو میں بعض کتابوں میں دیکھا تھا کہ حبیب خدا کی ایک صحابی ہیں, 800 بہت بلند آواز. کچھ لوگوں کی نیچرلی آواز بلند ہوتی, جیسے میری آواز بھی کچھ بلند ہے, کچھ کی آواز بہت زیادہ گرج برس والی ہوتی ہے بہت. اور حتیٰ سائنس نے ثابت کیا, تاریخ نے ثابت کیا کہ یورپ میں بھی روم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بعض اوقات جب بادشاہ بولتا تھا تو ایک آدمی الفاظ دہراتا تھا, کیونکہ مجمع بادشاہ کو نہیں سن پاتا تھا. ایک اونچی آواز والا آدمی الفاظ دہراتا تھا. تو اب حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں, ان کی آواز بہت بلند تھی. کہا کہ سامنے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ, الفاظ کو دہرانا. جب وہ جا کے کھڑے ہوئے تو کہا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل صاف اور واضح. حبیب خدا جب کلام کرتے تھے تو الفاظ کو گنا جا سکتا تھا, اتنے آرام سے کلام کرتے تھے. اب ایک مرتبہ صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آواز آ رہی ہے. کہ جو کہوں الفاظ دہراتے رہنا. مجمع کو جمع کرنے کے لیے اذان دی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ارے فجر کی نماز پڑھ کے چلے تھے, ظہر کا وقت ہوا نہیں, یہ اذان کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے حبیب خدا دوبارہ بلا رہے ہیں, کوئی ضروری کام ہے. یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا, جب کوئی ضروری کام ہو تو اذان کے ذریعے جمع کیا جائے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے جناب ابو ذر سے جناب سلمان سے کہا کہ اذان. اب ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے لگا. جب تجمع ہوا غدیر کے میدان, سب جمع ہونے لگے صحابہ. یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا ہاں بہت ضروری کام ہے. کتنا ضروری کام ہے؟ دن کی تپش ہے, مکے کی گرمی, حجاز کا موسم, لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں. تو حبیب خدا نے کہا میں جانتا ہوں لیکن کام بہت ضروری, توجہ ہو. ایک مرتبہ سب سے کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بنایا جائے. ذہنوں میں ہے عزیزان گرامی, گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی اور اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے. اونٹ کی پشت پہ کوہان ہوتا ہے, کوہان پہ لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے جو قد میں بلند ہوتا. اب حبیب خدا نے کہا پالانوں کا ممبر بنایا جائے. کچھ لوگوں نے زمین پہ پالان رکھے, کہا نہیں ان پہ اور پالان رکھو. پالانوں پہ پالان کرتے گئے, بہت بڑا ایک مرتبہ بہت بڑا پلیٹ فارم جیسا سے بن جاتا ہے. حبیب خدا نے کہا اسے اور بلند کر دو. میری پشت پہ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کرو, میرے سامنے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو. نقشہ کھینچ رہا ہوں پورا. حبیب خدا نے کہا سب کو جمع کر لو. میں خط گن رہا تھا خطبہ غدیر کے, تو 300 خط بنتے ہیں, 300 لائنیں خطبہ غدیر کی. حبیب خدا کے پاس اتنے مختصر خطبے بھی ہیں کہ 5 منٹ میں خطبہ مکمل ہو جائے. ارے غدیر میں بھی یا رسول اللہ اتنا تو نہیں خطبہ, دن دہاڑے 9-10 بجے کا صبح کا وقت اور اتنی سخت تپش گرمی, اور اگر اس طرح سے خطبہ دیا جا رہا ہو تو لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اس گرمی کے اندر لوگ کیسے خطبہ سنیں گے؟ کہ نہیں, آج سارے پیغام کو سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے. بھائی مجمع پہ مولانا نے بھی بتا دیا آپ کو کہ اختلاف ہے, 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,24,000, 1,40,000 مجمع. اس سے بحث نہیں, کیونکہ روایت میں 1,24,000 ہے, وہی پڑھتے. 1,24,000 کا مجمع جمع ہو گیا, چاروں طرف مجمع. حبیب خدا نے سب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ, میں پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں. جب سب کے سب تجمع کرنے کے بعد حبیب خدا کے سامنے جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے شروع کیا
خطبہ طولانی ترین خطبہ دیا، اور خطبہ جب دے رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں سر پہ، انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس طرح تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ کو شکوہ یہ تھا گرمی بہت زیادہ، کچھ لوگ بہت دور تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہو رہا. اس نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صاحب نے کہا روشنی بہت زیادہ، مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا محمد و علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا. اب ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سارا سا خاکہ کھینچا، جب سب جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا. یہ تمام تعریف توحید کو پورا بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگوں کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کا مجمع ہے، سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز سے رسالت کو پہنچایا. حبیب خدا نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا، ان میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا میں نے پیغام نہیں پہنچایا. روک کے ایک بات کہوں گا، آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے اور وہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا. وہ اعتراض میں یہ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے غدیر میں اعلان خلافت و ولایت کھل کے نہیں کیا، پیغمبر نے سارے صحابہ سے گواہی لی. کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں. آپ سے بہتر کوئی رسالت پہنچا نہیں سکتا تھا. جب سب سے گواہی لے لی تو کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا. میں ابھی واضح کرنا چاہوں گا، یہ شبہہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ذہن میں شبہہ ہے، میں ابھی جواب نہیں دینا، جواب دوں گا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا میں نے دین کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، یہ فروعات پہنچایا، نماز سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ اللہم اشہد. اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا. میرے 12 مسیح ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. میرے 12 مسیح ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں. جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا، آواز نہیں گئی ہوگی، جبکہ میں جواب دے چکا ہوں. صحابی سے کہا الفاظ دہراتے رہے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں کو سننے میں آئے تو جب حبیب خدا اپنے چچا کے کان میں کہیں کچھ کہیں تو سب کہیں کہ کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور جب نہیں سننا چاہتے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا. نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سن. ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا. اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا، الفاظ سن لیجیے گا. ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم. کون کہتا یہ لفظ مولا کیونکہ واضح نہیں تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 17 معنی لکھی ہے بعض علماء نے. میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر نے پہلے معانی بتائے، میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، پھر لفظ مولا استعمال کیا. نہیں پہنچا سکتا. الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نام نہیں کہا، قالوا بلا، بے شک. یعنی پچھلے جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا. آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. یہی قرآن کے اندر بھی آیا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی اولا بالتصرف ہیں. میں اپنے نفس پہ بہت سے اختیارات نہیں رکھتا. آگ میں جانا چاہوں تو اپنے آپ کو جلا نہیں سکتا، اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی. اپنے آپ کو چھت سے گرا نہیں سکتا، گر کے مر گیا تو خودکشی ہوگی. کسی سے لڑنے چلا جاؤں جانتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے مجھے مار دے گا، ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، اگر لڑوں اور مارا جاؤں تو قتل ہو جاؤں گا. توجہ، مجھے اتنا اختیار نہیں کہ میں بے موت مارا جاؤں. لیکن اگر حبیب خدا کہہ دیں تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا، شہادت ہوگی. تو پیغمبر کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ اختیار.
زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی مردود نے کہا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے، تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا ہاذا محمد رسول اللہ۔ میرا دل کہتا پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے یا علی احد میں آپ نے میری رسالت کے دوبارہ درد کروایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کے دعوت اپنے ساتھ بٹھایا۔ سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا، دیکھ بہت زیادہ رہا تھا، اور دیکھ دیکھ کے دھوپ بھی تھی، آنسو بھی بہ رہے ہوں گے، کچھ کو پتہ نہیں کہاں کہاں رونے کی عادت تھی، اپنے بزرگوں کے رونے کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم روئیں تو اسے کہتے ہیں بدعت ہے۔ اپنے سید العلماء کہتے کہ ایک مرتبہ حبیب خدا نے ساتھ میں جناب امیر کو بٹھا کہا آج پہلی دفعہ تھا کہ ایک ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ سید العلماء کہتے کہ سب جب دیکھ رہے تھے پیغمبر کی بات سنتے تھے علی کو دیکھتے، پیغمبر کی بات سنتے علی کو دیکھتے کہ آج اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئے، معاملہ کیا ہے آج، کیا بات ہے کہ ساتھ میں علی بیٹھے کہ آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ پہلے سے تیار تھے۔ حبیب خدا نے ایک مرتبہ تعارف کروایا اور سب سے پوچھا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تب حبیب خدا نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی المولا۔ دو ہاتھ بلند ہوئے تھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ میں کہتا ہوں یہاں سے غدیر شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب خدا نے، اب یہاں سے علماء کے جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بہت زیادہ مختلف علماء کے مقالات پڑھ بھی رہا تھا، ان کی کتابیں مدارس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، حدیث سے متعلق ہمارے بہت سے عرب ایرانی علماء نے، صاحب الحدیث نے، بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا۔ میدان گرامی وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے سامنے، میں اپنا رومال اپنے سامنے اٹھا کے سامنے رکھ لوں تو جتنا یہ رومال ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اگر میں مثال کے طور پہ اپنے بچے کو لے آؤں اور اپنے بچے کو یہاں پہ سامنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پیش کروں تو بچہ جتنا اس کا قد ہے اتنا میں چھپ جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی اور بزرگ ہے، توجہ ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اب سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں جتنا قد ہوگا نا اس حساب سے اتنا انسان چھپ جائے، اور اگر ویسا ہی کوئی آدمی، میں جتنا میرا قد ہے کسی ممبر کے سامنے کو میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا۔ سید العلماء کہتے ہیں حبیب خدا نے ایک مرتبہ جب کہا نا من کنت مولا تو دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو سامنے لیا، کیا پیغمبر چھپ گئے تھے، علی سامنے تھے، پیغام یہ دے رہے تھے ایک نور پردے میں جا رہا ہے۔ ایک نور پردے میں جا رہا، یعنی محمد رسول اللہ باقی رہے گا، لیکن آج سے علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل بن رہا ہے۔ بار بار مجمع کو دکھا کے اعلان کیا، اب سب کے سب سوال کرنے لگے کہ کون سے علی؟ وہی علی جو تم سمجھے ہو، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی نہیں سمجھا تو جو بزرگ سب سے پہلے بولے تھے، بخن بخن لگا جمنا بیٹا، انہیں سے پوچھ رہے کون سے علی؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آج اصبحت مولایا مولا کل مومن مومنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے۔ اگر ابھی بھی معلوم نہ ہو کہ مولا کے معنی کیا ہے تو پھر انہی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھے تھے۔ تو اولا بھی تصرف میں پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی مبارکباد پیش کی، ایک بہت بڑے ایران کے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ نے فوراً ایک بات کہی بخن بخن کے بعد، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟
کو. کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں جا سکتا. کہا آپ نے جو اعلان کرنا تھا کر دیا, اب ضد کس بات کی, ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جب تک سب علی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر لیں گے تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ارے کون کہتا پیغمبر نے شفاف انداز سے اعلان نہیں کیا, بیعت لے کے بتایا. یہ مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے, مولا اولا بالتصرف کے معنی میں ہے. اب یہاں پہ سوال کیا, مجھے سارے بندے کی طرف چاہیے اس بات. تو ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا بہت وقت گزر جائے گا. کہا مجھے پرواہ نہیں, جب تک کہ سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. کہا یا رسول اللہ اتنے افراد کا کھلانے پلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کہا میری. اب سمجھ میں آیا, غدیر پہ کھلانا پلانا سنت نبوی ہے. کیا سب کو میں کہا یا رسول اللہ اتنا کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ کہا میری اونٹنی کو نہر کرو. وہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنا بڑا مجمع؟ تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا کہیں گے جانتے نہیں دعوت ذوالشیرہ میں میرے چچا ابو طالب نے ایک بزرگانہ سے ایک بھیڑ کے بچے سے ذبح کرنے کے بعد پورے قبیلے کو سیر کر دیا. اور جانتے ہیں خاندان والوں نے اعتراض کیا کیا تھا؟ ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے, ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والے, تم نے ایک بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد پورے خاندان کی دعوت کر دی. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس بزغالہ کو میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا, اب اس میں برکت ہی برکت ہے. کہا جب میرے چچا میرے نام سے قبیلے کو کھلا سکتے ہیں تو یہ میری اونٹنی ہے, سب کو کھلاؤ. علماء نے لکھا 3 دن تک بیعت ہوتی رہی, 3 دن تک حبیب خدا سب کے کھانے کے ذمہ دار. میں پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. کا پانی کا اہتمام کا غدیر کا مقام ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ پانی کھا رہا ہے, میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ کیا کہا ہوگا؟ میں کہوں گا حبیب خدا نے کہا ہوگا پانی کو میرے پاس لاؤ. جیسے ہی پانی کے قریب آئے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا اب اس پانی کو دوبارہ پیو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی کھا رہا تھا نہ جانے میٹھا کیسے ہو گیا. تو دوسرے نے کہا یہ پیغمبر کے لعاب دہن کا اثر. ارے جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں دم ہے. چل میں پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ پیغمبر صاحب سے کہا یا رسول اللہ بیعت سب سے پہلے کون کرے گا؟ اتنا بڑا مجمع ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے لیڈیز فرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے یہ غدیر سے لیا. یہ لیڈیز فرسٹ کیا کہا پیغمبر اسلام نے؟ کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا رہا. کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو, میری ازواج پہلے بیعت کر گئی. خیمہ نصب کیا گیا, حبیب خدا کی ازواج اور پورے خاندان نے بیعت شروع کی. مستورات نے پہلے بیعت کی. جس طرح سے ابھی فرما رہے تھے, میں نے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی کی امام شناسی پوری کتاب اس میں دیکھا تو انہوں نے یہی لکھا جس طرح سے مولانا نے بھی بچوں کو سکھایا کہ ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا, یہاں جناب امیر بیٹھے, وہاں سے خواتین آتی جاتی تھی, پانی میں ہاتھ رکھتی اور بیعت کرتی جاتی. السلام علیکم امیر المومنین. خواتین سے بیعت شروع ہوئی. میں نے دن میں جملہ کہا تھا اسی کو دہرا رہا ہوں. مولانا نے کہا دیکھو کچھ میرے تمہارے گردن پہ حق ہے اور کچھ تمہارے میرے پہ حق. توجہ, حق یہ ہے مولانا کا امام کا حق یہ ہے معرفت حاصل کرو, اطاعت کرو, بیعت نہ توڑو. بیعت نہ توڑو. یہ بھی غدیر کی بیعت ہو رہی ہے. کہ جس نے بیعت کی ہے بیعت نہ توڑے. اگر کوئی بیعت نہیں توڑے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا, لیکن اگر کوئی بیعت توڑ دے تو مجھے اختیار ہے میں شفاعت نہ کروں. بیعت کیسے توڑی جاتی ہے؟ اگر کوئی جگ میں آ جائے, کوئی سازش کرے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا میرے گھر سے بیعت شروع کرو. میرے گھر سے بیعت شروع. ساری مستورات نے بیعت کر لی. جب ایک مرتبہ سب بیعت کر چکی تو جناب امیر تشریف لائے تو وہاں پہ 4 صحابہ سے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے. حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقداد, حضرت عمار. سمجھ میں آ گیا نا رسول خدا کی 4 یار. پہنچ رہی ہے. اب یہ 4
جلیل القدر، سب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جلیل القدر صحابہ، انہوں نے کہا بھائی اتنے مجمع میں بیعت کرنی ہے، اگر جناب امیر کھڑے رہیں گے اور سب سے بیعت لیں گے تو جناب امیر تو دھوپ میں کھڑے رہیں گے، تو انہوں نے جا کے خیمہ نصب کیا، توجہ ہو، خیمہ نصب کیا اور وہاں پہ فوراً کہا کہ جناب امیر اس کے سامنے کھڑے ہوں کے بیعت لیں۔ جملہ پیش کر رہا ہوں اور اسی طرح تمام کر دوں گا، چند جملے مباحثہ سے متعلق پیش کروں گا، ہے وقت میرے پاس؟ مجھے مباحثہ کے متعلق چند جملے پیش کرنا۔ ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی، کچھ افراد مسلسل پریشان تھے، کیا کریں، کھانا پینا تو چل رہا ہے لیکن بیعت تو ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ افراد جو کہتے ہیں اجماع سے ثابت ہو جاتی ہے خلافت، اجماع تو پہنچ رہے ہیں، اس لطیفہ میں اجماع ہو جائے لوگوں کا سب کسی پہ، اگر اجماع سے خلافت ثابت ہوتی ہے تو اتنا بڑا اجماع کسی پہ نہیں ہوا جتنا غدیر میں علی پہ ہوا۔ ایک مرتبہ سب نے بیعت شروع کی، جب بیعت کے لیے آ رہے تھے تو کچھ نے اعتراض کیا، یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا، غدیر آج مکمل، چند جملے کو سے بتا دیں، سنیں گے جملے کو، میں خود ذکر دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے، کسی نے دیکھا کہ جناب امیر کا ہاتھ ہتھیلی زمین کی طرف ہے، ظاہراً یہ بھی امام شناسی میں سے محمد حسین طہرانی نے لکھا ہے کسی اور کتاب میں، اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ خود دیکھا میں نے، متعدد کسی بزرگ سے سنا بھی ہے کہ جناب امیر کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی، جب بیعت، بس مجھے یہ خاموشی چاہیے تھی کہ تاکہ تھوڑی سی دیر آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو، ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی جب بیعت دے رہے تھے، ہتھیلی زمین کی طرف تھی اور سب آ رہے تھے، بیعت کرتے جاتے تھے، جا رہے تھے۔ جب کسی صحابی نے دیکھا، کہا دیکھا تم نے علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے، کہ میں نے غور نہیں کیا تھا، تم نے اچھا دیکھا، آؤ پیغمبر کو شکایت کرے۔ آئے حبیب خدا کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے، کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا خبردار میرے پاس شکایت نہ لانا، سوال ہے اعتراض ہے تو علی سے پوچھو۔ کسی نے ہمت کی، کہا یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے، پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا۔ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی پوز میری پوز، انہو منی وانم، بھائی توجہ سے سارا مجمع سنے گا، کہ ابھی حدیث خدا نے کہا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، قرآن میں ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدی ہے، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا کر ہے، ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے۔ تکبیر، ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، قدرت خدا ہر قدرت سے بالا تر ہے، ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ غدیر ابن شہراشو کہتے ہیں 3 دن تک لوگ بیعت کرتے رہے،